آیت کریمہ نمبر 8 سورۃ المائدہ۔ الحمدللہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، والصلاة والسلام علی صفوۃ رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم۔ قابل تکریم معزز سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ میں اسلام کے بنیادی اصول عدل کا ذکر کیا ہے کہ مسلمانوں عدل انصاف کا دامن کبھی نہ چھوٹنے پائے، اور انصاف کے ساتھ حق کی گواہی بھی دے دو تاکہ حق والے کو حق مل جائے، ظلم نہ ہو، زیادتی نہ ہو، انصاف کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے گواہی دو۔ اور فرمایا اگر تم کسی قوم سے تمہیں عداوت بھی ہے، کسی قبیلے سے عداوت بھی ہے، تو وہ عداوت تمہیں حق بات سے ادھر ادھر نہ کرے۔ عداوت اپنی جگہ لیکن سچ اور حق اپنی جگہ ہوگا۔ عدل کرو گے، یہ عدل ہی تقوی کے قریب ترین چیز ہے اور اللہ کو پسند ترین چیز ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ لفظی ترجمہ سماعت فرمایا یا ایہا الذین آمنوا، او ایمان والو، کونوا، ہو جاؤ، قوامین، قائم کرنے والے، للہ، اللہ کے لیے، شہداء، گواہیوں کو، بالقسط، انصاف کے ساتھ، کہ انصاف کے ساتھ گواہی قائم کرنے والے ہو، وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے، کسی مفاد کے لیے نہیں۔ نمبر 2، وَلَا يَجْرِمَنَّ، ہرگز برنگہتا نہ کرے، ابارے نہیں تمہیں، شنآن قوم، کسی قوم کی عداوت، کسی قوم کا بغض تمہیں برنگہتا نہ کرے، اللہ، اس بات پر، اللہ تعدلوا، کہ تم عدل نہ کر پاؤ، انصاف نہ کر پاؤ، ایسے نہ ہو۔ اعدلوا، عدل کرو ہر حال میں، ہوا وہ عدل، اقرب، زیادہ قریب ہے، للتقوی، تقوی کے، اور تقوی اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ہر حال میں ڈرتے رہو، ان اللہ، بے شک اللہ رب العالمین، خبیر، خوب جانتا ہے، بما تعملون، جو تم کرتے ہو۔ اللہ ہمیں اپنی رضا کے لیے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ کل آپ کے سامنے گزرا تھا کہ اسلام کی بنیادی 4 چیزیں ہیں،
اور ان چیزوں پہ قائم ہو جائے تو پورا اسلامی معاشرہ برکت اور رحمت میں آتا ہے۔ ایک چیز کل آپ کو بتائی تھی، طہارت، پاکیزگی، کہ اپنے ظاہر کو بھی پاک کرو، باطن کو بھی پاک کرو، اپنے قول کو بھی پاک کرو، اپنے ایمان اور اندر کو بھی پاک کرو، اپنے فعل کو، کردار کو بھی پاک رکھو۔ اللہ ہم سب کو یہ نصیب فرمائے۔ معاشرے میں یہ کمزوری ہے، اور فرمایا طہارت کے بعد اخبات عاجزی، اللہ کے سامنے عاجزی کرو۔ یہ نہیں میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میرا مال، میری دولت، میری جائیداد، میری جوانی، میری کرفر، میری پارٹی، میری اللہ کے سامنے عاجز بن کر اللہ کی اطاعت کرو۔ عاجزی اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تیسری چیز سماحت، کہ سماحت یہ اپنے اندر اچھی صفات پیدا کر کے معاشرے کو فائدہ دو، ہمدردی ہو، اخوت ہو، بھائی چارہ ہو، اعلیٰ صفات پیدا کرو، معاشرہ امن والا بن جائے گا۔ چوتھی چیز عدل، آج عدل کی بات آئی ہے تو طہارت کی آپ نے 3 دن سنا تھا۔ طہارت میں وضو بھی آیا تھا، طہارت میں غسل بھی آیا تھا، طہارت میں تیمم بھی آیا تھا، اور باطنی طہارت کا بھی وہاں ذکر ہو گیا تھا کہ اللہ ہمیں باطنی چیزوں کی بیماریوں سے بھی، اور جسمانی بیماریاں یا روحانی بیماریاں، اللہ ان سے بھی پاک رکھے۔ تو آج عدل کا ذکر ہے، اللہ نے عدل فرمایا۔ معاشرے میں عدل آ جائے نا، بے شمار جرائم کا جنازہ نکل جائے گا، لوگوں کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ آج ہمارے اندر عدل نام کی چیز نہیں ہے، اور اللہ نے آیت کریمہ میں عدل کا حکم دیا۔ سورۃ نساء میں بھی یہ آیت تقریباً انہی الفاظ کے ساتھ تھی، لیکن تھوڑی سی تقدیم و تاخیر تھی، آگے پیچھے الفاظ تھے۔ یہاں کہا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط۔ معنی تقدیم و تاخیر کے ساتھ ایک ہی ہے، لیکن تھوڑا سا فرق ہے، وہ علماء کرام ان باریکیوں کو جانتے ہیں۔ وہاں کہا یا ایھا الذین آمنوا کونوا بالقسط شہداء للہ، وہاں یہ کہہ دیا ہے سورۃ النساء میں، اور یہاں اللہ رب العالمین نے یہ کہا، اور دونوں کا فرق کیا ہے محدثین نے کہ ترتیب کے بدلنے سے کیا چیز ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے انسان کو عدل کے لیے مانے، انصاف سے مانے 2 چیزیں بنتی ہیں۔ انصاف سے رکاوٹ 2 چیزوں کی وجہ سے ہوتی ہے، یا تو انسان اپنی ذات کا لحاظ رکھ کے ڈنڈی مارتا ہے، انصاف کی بات نہیں کرتا، کہتے میں نے انصاف کیا تو یہ میرے خلاف ہے، یہ میرا معاملہ خراب ہو جائے گا، یہ مجھے نقصان ہو جائے گا، مالی ہو جائے گا، جائیداد کا نقصان ہو جائے گا، اس لیے ڈنڈی مار کر جائیداد ہڑپ، مکان ہڑپ، دکان ہڑپ، پیسہ ہڑپ۔ کہتا ہے میں عدل کی بات کرتا ہوں تو اسی عدل کے نیچے میں آتا ہوں ذاتی وجہ سے، یا اس کی رشتہ داری کا مسئلہ ہوتا ہے کہ میں نے عدل کی بات کی، میرا رشتہ دار مارا جاتا ہے، یا تیسری صورت ہوتی ہے کہ عدل کی وجہ سے میرے دوست مارے جائیں گے، میری پارٹی ماری جائے گی، میری پارٹی کا بندہ ہے وہ مارا جاتا ہے، اس لیے پھر عدل سے کترا جاتے ہیں۔ سورۃ نساء میں اللہ نے اسی سبب کی تردید فرمائی ہے، اور وہاں ذکر کر کے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، وہ ایمان والو کہ انصاف کے ساتھ قائم رہو، انصاف کو قائم کرو، اور حق کی گواہی اللہ کے لیے دو، انصاف کی بات کرو۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اگرچہ وہ انصاف تمہاری ذات کے خلاف ہوتا ہونے دو، رب کی رضا دیکھ، اپنی ذات کو نہ دیکھ۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ، تیرے والدینوں کے خلاف کیوں نہیں ہوتا، ہونے دو۔ وَالْأَقْرَبِينَ، تیرے رشتہ داروں کے خلاف ہوتا ہونے دو۔ رب کی رضا دیکھنی، نہ ذات کا لحاظ رکھ، نہ قرابت میں والدینوں کا بھی لحاظ نہیں اور رشتہ دار کا بھی لحاظ نہیں، حق کی بات کہہ دو، رب راضی جگ راضی ہو جائے گا، آج نہیں تو کل راضی ہو جائیں گے، لیکن حق میں جو رحمت الہی آئے گی نا،
عدل میں اس کی برکات سے دنیا ساری لبریز ہو جائے گی۔ اور ہم نے اگر ذاتی مفاد کے لیے عدل چھوڑ دیا، انصاف چھوڑ دیا، رشتہ داری کی بنیاد پر، دوستی کی بنیاد پر، پارٹی کی بنیاد پر، ایک ظلم کا دروازہ کھل گیا ہے۔ میں اپنے رشتہ دار کا لحاظ رکھوں، آپ اپنے رشتہ دار کا لحاظ رکھیں، میں اپنی پارٹی کا خیال کروں، آپ اپنی پارٹی کا۔ انصاف کہاں سے آئے گا؟ انصاف آئے گا دنیا میں؟ تباہی آ گئی ہے۔ اسی لیے اللہ نے سورۃ النساء میں آیت کریمہ کے اندر ذکر کر کے فرما دیا تھا، فرمایا کہ انصاف کا دائرہ قائم رکھو، ہر وقت انصاف کی بات کرو، اپنی ذات کے خلاف ہو، والدینوں کے خلاف ہو، رشتہ داروں کے خلاف ہو، بات حق کی ہوگی۔ اور ایک سبب یہی ہوتا ہے، کبھی کبھی آدمی انصاف کو دامن چھوڑتا ہے اس وجہ سے۔ اور اللہ اکبر، یہ اللہ نے تعلیم دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اس پہ قائم تھے۔ نبی نے عدل کر کے دکھایا، نہ ذات کا لحاظ کیا نہ قرابت داری کا لحاظ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں۔ کتنی؟ 4۔ بڑی بیٹی حضرت زینب ہے، وہ ابوالعاص بن ربیع کے نکاح میں تھی۔ دوسری ایک بیٹی رقیہ، وہ بھی عثمان بن عفان کے نکاح میں تھی، بدر کے موقع پر وہ فوت ہو گئی تھی۔ نبی نے ام کلثوم کا نکاح بھی عثمان سے کر دیا، نبی کا دوہرا داماد ہے عثمان۔ چوتھی بیٹی فاطمہ ہے، وہ حضرت علی کے نکاح میں تھی۔ اور باقی بیٹیاں دونوں فوت ہو گئیں۔ عثمان کی دونوں بیویاں جلدی فوت ہو گئیں، ایک بدر میں سن 2 ہجری میں فوت ہوئی، دوسری کا نکاح کیا وہ بھی فوت ہو گئی تھی۔ زینب بھی بعد میں فوت ہو گئی تھی۔ نبی کی زندگی میں کچھ عرصہ نبی کے ساتھ، نبی کی وفات کے بعد 6 ماہ بعد فاطمہ فوت ہوئی تھی رضی اللہ تعالی عنہم، تو نبی کے ساتھ تھیں فاطمہ۔ مال جہاد ہوتا ہے، مجاہدین جہاد کرتے ہیں، جہاد میں کافروں سے مال بھی چھینا جاتا، اس کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ جہاد کے ذریعے سے چھیننا، ویسے نہیں کافروں کا مال چھیننا۔ اور قیدی بھی پکڑے جاتے ہیں، وہ قیدی پھر کمانڈر 5واں حصہ نکال دیتا ہے اس کا، وہ کس کے لیے ہوگا؟ معاشرے کے غریبوں کے لیے ہوگا، بیواؤں کے لیے ہوگا، یتیموں کے لیے ہوگا، مسکینوں کے لیے ہوگا۔ باقی 4 حصے مجاہدین میں تقسیم کیے جاتے، جہاد تم نہیں کیا، تمہارا حق ہے، لے لو۔ یہ اسلام کی ایک ترتیب تھی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، مجاہدین نے جہاد کیا، قیدی آ گئے، اچھے ہاتھ سے مال غنیمت آیا، 5واں حصہ نکال کر الگ کیا، باقی مجاہدین میں تقسیم کیا۔ تو اچھے ہاتھ سے قیدی آئے ہوئے ہیں۔ اب یہ قیدی کس کا حق ہے؟ غریب کا، یتیم کا، پاہج کا، محتاج کا۔ یہ محتاجوں کا حق ہوتا ہے، ان کو دینا پڑتا ہے۔ اسلام نے ایک انصاف قائم کر دیا۔ اور روایت میں آتا ہے حضرت علی کو بھی پتہ چلا، اوروں کو بھی پتہ چلا، حضرت علی نے اپنی بیوی کو جا کر کہہ دیا کہ خدا کی بندی، نبی کے پاس خمس کے غلام آئے ہیں، تو گھر کا بھی کام کرتی ہے، باہر بھی کام کرتی ہے۔ حضرت علی جہاد پہ ہوتے تھے، کبھی نبی کے ساتھ تعلیم میں ہوتے تھے کہ گھر کے کام کاج یہ عورتیں گھر کا بھی کرتی تھی، باہر کا بھی۔ حضرت علی کے گھوڑے کو پانی بھی پلاتی تھی، چارہ بھی اس کے لیے لاتی تھی اٹھا کر، لیکن پردے میں، حیا کے دائرے میں رہتی ہوئی۔ کام کاج ہے، جائز ہے، عورتیں کرتی تھیں، صحابیات کرتی، نبی کی بیٹی کرتی تھی۔ اور حضرت علی کے مہمان بھی زیادہ آتے کہ حضرت علی ایک بلند مقام کا آدمی ہے، معمولی آدمی تو نہیں ہے۔ اب گھر کے مہمان زیادہ آئیں تو کھانا بھی زیادہ پکے گا، تو مصروف رہے گی۔ گھر میں حضرت حسن حسین ہے، وہ چھوٹے ہیں، زینب ہے ان کی بچی، وہ چھوٹی ہے، دوسری فاطمہ چھوٹی ہیں، تو حضرت فاطمہ اکیلے گھر کا کام کرتی اور چکی پیس کر آٹا بھی تیار کرتی تھیں۔ آج کل آٹا تیار پکانا مشکل ہے، اس کے بعد گونتی بھی تھیں، پکاتی بھی تھیں، سالن بھی بناتی تھیں۔ تو چکی پیسنے کی وجہ سے، کام کاج کی وجہ سے ان کے ہاتھوں میں نشان پڑ گئے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ یہ نبی کی بیٹی ہے۔ آج کل ہمارے نخرے مخرے آ جاتے ہیں، وہ میں نے چند دن پہلے بھی ذکر کیا کہ عورتیں خدمت کرتی نہیں، نہ سسر کی نہ ساس کی، نہ
بعد میں کہتی ہیں حمد کی خدمت بھی ہمارے ذمہ نہیں، کہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ سبحان اللہ، پھر ایک مسئلہ بن گیا ہے، اللہ معاف فرمائے۔ وہ کہتی ہیں سارا تم کرو، ہم آرام سے بیٹھیں گی۔ آرام سے بیٹھنے کے پھر بڑے نقصان ہیں، اللہ بچائے، وہ ایک الگ موضوع ہے۔ اب نبی کی بیٹی سارا کا حضرت علی نے بتایا، جاؤ نبی کو بتاؤ ایک غلام ہے، گھوڑے کا کام، چارے کا کام، باہر کا کام وہ کرے گا، تو گھر کا کام کر لینا، چکی بھی وہ پیس دے گا، تو باقی کام کر دینا۔ وہ چلی گئی ہے، چاہت تھی، ضرورت تھی، گئی گھر میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے۔ عائشہ صدیقہ سے ملاقات ہوئی، کیسے آنا وہ بیٹی؟ کہ دیکھو جی میری پوریوں کے نشان ہیں، میں تھک جاتی ہوں، گھر کا کام ہوتا ہے، باہر کا کام ہوتا ہے، مہمان زیادہ ہوتے ہیں، میں تھک جاتی ہوں، اکیلی ہوں، تو غلام مجھے بھی دے دیا جائے، میں اس لیے آئی ہوں۔ عائشہ صدیقہ نے بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، میں بتا دوں گی۔ وہ واپس چلی گئی۔ نبی عصر کے بعد جاتے تھے نا، مغرب کے بعد پڑھایا، پھر پڑھائی میں بیٹھ جاتے تھے، عشاء کی نماز کے بعد آتے تھے تھوڑا سا درس دے کر۔ اب عشاء کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، حضرت عائشہ نے فٹ بتا دیا آج فاطمہ آئی تھی، یہ کہتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے قدموں میں فاطمہ کے گھر چلے گئے، اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی خود روایت کرتے ہیں میں لیٹ گیا تھا اور فاطمہ بھی لیٹنے والی، نبی نے دروازہ تک تھی، میں سمجھ گیا نبی آ گئے، میں اٹھنے لگا، نبی نے کہا اٹھنا نہیں ہے، کوئی بندہ اپنی جگہ سے نہ اٹھے۔ مجھے اٹھتا آدھا میں اٹھ گیا اور آدھا ابھی اپنی جگہ، نبی نے کہا رک جاؤ، بس رک گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاؤں کی طرف، یہ تواضع عاجزی، کسی کو تکلیف، وہیں بیٹھ گئے، لیکن تھکے ہوئے تھے نبی، پھر بڑھاپا بھی ہوتا ہے، تو نبی نے ٹانگیں اوپر کر کے لمبی کی ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں ادھر سے بیٹھ کر میری طرف ٹانگ لمبی کر کے میری طرف منہ کیا، ٹانگ لمبی ہوئی ہے تو میرا سینہ اٹھا ہوا، سیدھی ٹانگ قدم مبارک ادھر آ کر لگا۔ کہتے ہیں نبی کے قدم کی ایسا سکون مجھے ملا، اور اتنا نرم، اور اتنی ٹھنڈک گرمی کے موسم میں کہتا ہوں واہ سبحان اللہ، یہ نبی کا جسم تھا نا۔ تو نبی نے پھر مجھے کہا، یہ فاطمہ سامنے تھی، کہا فاطمہ تو آج گھر آئی تھی، غلام لینے آئی تھی؟ جی یا رسول اللہ آپ کو غلام ملے ہیں، آپ کے پاس ہیں، میں بھی مستحق ہوں۔ یہ ہے عدل۔ میں نے کہا عدل ہم کب ڈنڈی مارتے ہیں؟ اپنے لیے یا اپنی ذات کے لیے یا اپنے رشتہ دار کے لیے، پارٹی کے لیے، دوستی کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ دکھائی، اب باپ کو ہاتھ دکھا رہی ہے، بیٹی دکھا رہی ہے، دو جہان کے سردار کی بیٹی دکھا رہی ہے، لاڈلی بیٹی دکھا رہی ہے۔ باپ ہی ہوتا ہے، بچی بچی ہوتی ہے۔ نبی نے اس کے ہاتھوں کی پوریاں دیکھ کر کہا بچی بعد میں نے دیکھ لیا آپ کے ہاتھ، اور کپڑے بھی اس وقت تو یہ سوئی گیس نہیں تھا نا، چولہے میں لکڑیاں جلتی تھیں، کپڑے بھی میلے کچیلے دھوئیں والے۔ یا رسول اللہ روزانہ کپڑے میلے کچیلے ہو جاتے ہیں، ابو داؤد کی روایت میں ہے، تو مجھے غلام دے دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی بات سنو، غلام آپ کو دوں یا ان کو دوں جن کے ہاتھ ہی نہیں ہے؟ جہاد میں ہاتھ کٹے ان کے، تیرے ہاتھ تو ہیں بچی۔ واہ امام عدل، تو نے دنیا کو عدل دیا ہے، جیسے قرآن نے کہا عدل دیا ہے۔ بیٹی غلام ان کو دوں جن کے پاؤں نہیں ہیں، یا آپ کو دوں؟ آگے بھی بیٹی تھی، وہ بھی چپ ہو گئی، ٹھیک ہے یا رسول اللہ۔ فرمایا بیٹی غلام اس کو دوں جو بوڑھا ہے، جو کام کاج کر ہی نہیں سکتا، جسم جواب دے گیا ہے، تو جوان ہے، بوڑھے کو دوں تجھے دوں؟ بیٹی نے کہا ٹھیک ہے جی۔ میں بیٹی تجھے غلام دوں، تیرے ساتھ تیرا شوہر علی بھی کبھی ہوتا ہے، بچے بھی حسن حسین اس وقت بہت چھوٹے تھے، 3-4 سال 5 سال کے تھے۔ میں بیٹی تو کام کر لیتی ہے، اس بوڑھی اماں کو نہیں دوں جو بیچاری پانی کی بھی محتاج ہے، جو کام کاج کی بھی محتاج ہے، اس کو نہ دوں؟ بیٹی نے بھی کہا ٹھیک ہے۔ فرمایا بیٹی تجھے غلام نہیں دوں گا، میں ان کو غلام دوں گا جن کے ہاتھ نہیں، میں ان کو غلام دوں گا جن کے بازو جہاد میں کٹے ہیں، جن کے پاؤں کٹے ہیں، جو بوڑھے بیٹھے ہوئے ہیں بیچارے، جو بوڑھیاں بیٹھی ہوئی میں ان کو دوں گا جن کی خدمت کی ضرورت ہے۔ تجھے اللہ نے جوانی دی، صحت دی ہے، ہاتھ دیے، پاؤں دیے، تو مستحق نہیں ہے۔ واہ امام عادل، ہم ہوتے تو پہلے اپنے گھر کو برتے، پھر بیٹوں کے گھر برتے، بیٹیوں کے گھر برتے، بچے گا تو پھر تصویر کے لیے لوگوں کو بلائیں گے، لگو لائن میں، اب تصویر نکالتے ہیں۔ میں
تعاون کر رہا ہوں غریبوں کے ساتھ۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ ہمارا معاشرہ کہاں پہنچ چکا ہے؟ یہ کس نبی کی تعلیمات تھی، کیا تھی، اور ہم کہاں پہنچے ہیں؟ اللہ، امام عادل نے بیٹی کو کہا بیٹی نہیں دیتا ہوں تجھے غلام، ہاں وظیفہ دے کر جاتا ہوں۔ وظیفہ آپ بھی پڑھنا، اچھا وظیفہ آپ نے فرمایا بیٹی تو نے کہا میں تھک جاتی ہوں اور میں اکیلی ہوتی ہوں، مجھے کام ناکافی ہو جاتا ہے، کام کے لیے میں ناکافی ہو جاتی ہوں۔ بیٹی آئندہ ایسے کرنا، تھک کر رات کو بستر پر آئے نا 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھنا، 34 دفعہ الحمدللہ پڑھنا، 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، کتنی ہو گئی؟ 100۔ فرمایا بیٹی یہ پڑھ کر رات کو بستر پر آتی یہ پڑھ لینا، اور یہ میرے حال میں 100 تسبیح ہے، 100 سیکنڈ ہی لگیں گے، 1.5 منٹ لگا نا بھائی، نہیں تو 2 منٹ لگ جائیں گے نا۔ تو فرمایا بیٹی یہ پڑھنا، ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ غلام اس وقت ہے ہی نہیں، ہو تو کروڑوں میں بھی نہیں ہوگا، 3-4-5 کروڑ میں بھی نہیں ملے گا، اتنا بڑا ثواب ہے۔ اور بیٹی اگلا کام، اللہ جسم میں اتنی طاقت دے گا آئندہ تو اپنے کام کو کافی ہو جائے گی۔ تیسری بات بیٹی رات کو تھکاوٹ ختم ہو جائے گی، اللہ اکبر، اور تیرے کام میں برکت آ جائے گی۔ 4 کام یہ کرو گے نا انشاءاللہ، رات کو یہ کام کیا کرو، کام میں برکت آ جائے گی، تھکاوٹ ختم ہے، ثواب کا ثواب ہے، ایک غلام ثواب ملتا ہے بھائی۔ بچی کو یہ امام عادل نے وظیفہ بتا کر کہا غلام غیروں کا حق ہے، اور غلام نبی نے دیگر محتاجوں میں تقسیم کیے۔ امام عادل تیرے اوپر رب کی کروڑوں رحمتیں ہوں، تو نے بچی کا لحاظ نہیں، اپنا نہیں، یہ تھا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، وہاں کہا تھا، یہاں کہہ دیا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اللہ اکبر۔ ادھر کہا ولو علی انفسہم، اپنی ذات کے خلاف کیوں نہ ہو، ولو اول والدین اول اقربین، اور یہاں عدل کے رکاوٹ میں دوسرا سبب ایک اور ہوتا ہے، یہ تو ذات ہوتی ہے، رشتہ داری ہوتی ہے، دوستی ہوتی ہے، پالٹی ہوتی ہے۔ فرمایا ان باتوں کا لحاظ نہ رکھو، انصاف انصاف ہے، اور آج کل ہم چھوڑ چکے ہیں، پارٹیوں کے لیے انصاف کو ذبح کر دیا، دوستی میں انصاف ذبح کر دیا، رشتہ داریوں میں انصاف ذبح کر دیا، ذات کے لیے انصاف ذبح کر دیا، پھر کہتے ہیں انصاف نہیں ہے دنیا میں، تو ہم نے تو خود ذبح کیا اس کو، کون کرے گا؟ نچلی سطح سے لے کر اوپر تک ڈنڈی مارتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے دے۔ اور انصاف میں رکاوٹ دوسری چیز کیا ہوتی ہے؟ بغض اور عداوت۔ کیا ہوتا ہے؟ اب کسی کو کسی سے بغض ہے، اب اس بغض میں آ کر کہے گا دفع کرو اس کو، غرق ہونے دو، دفع کرو اس کو، مرنے دو، اس کو پھنسنے دو، اس کو اور اندر کر دو، اور اندر کر دو، اور اندر جیل میں، نکل ہی نہ سکے، جاؤ غرق ہو جائیے۔ ایسے نہیں ہے۔ قرآن نے یہاں اس بات کا ذکر کیا ہے، وہ ایمان والو انصاف اللہ کی رضا کے لیے حق کی بات کرو، حق کی گواہی دو، ولا یجرمنکم شنآن قوم علی اللہ تعدلوا، کسی قوم کا بغض، کسی قوم کی عداوت تمہیں انصاف میں رکاوٹ پر ہرگز نہ ابھارے۔ بغض اپنی جگہ ہے، دعوت اپنی جگہ، حق کی بات اپنی جگہ ہے۔ تیرا کوئی دشمن ہے تو ہو دشمن دیگر کاموں میں نا، انصاف کے معاملے میں، حق کی گواہی میں ڈنڈی نہ مارنا کہ یہ میرا مخالف ہے جی میں ڈنڈی مار دوں، یہ میرا دشمن ہے جی اس کو میں رگڑا دے دوں، نہ، فرمایا انصاف کی بات کرنا، مخالف کیوں نہ ہو، انصاف کی بات کرو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ سورۃ النساء میں یہ بات گزری تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کلمہ گو، بعض آج کل بھی ہمارے کلمہ گو ہی ہیں، اندر ہمارا اور ہی ہے، کلمہ گو مسلمان، اور غداری کر چکا، چوری کر چکا، بڑا لمبا نظام تھا، مقابلے میں یہودی تھے، یہودیوں کا کلمہ گو کا مسلمانوں کا فیصلہ آ گیا، اور فیصلے کے لیے آ گئے۔ کلمہ گو پتہ چرب اللسان تھا، وہ کہنے لگا کہ میں فیصلہ کعب بن اشرف کے پاس لے کر جاتا ہوں، کہ میں چرب اللسانی سے کعب بن اشرف کو متاثر کر دوں گا، یہودیوں کا پوپ تھا۔ یہودی
کیا مطلب اس کلمہ گو کا بھی کہ میں چرب اللسانی میں چلاکی میں اس کو چکر دے دوں گا، وہاں میرا چکر چل جائے گا۔ اور اس کلمہ گو کو بھی پتہ ہے نبی کے پاس کیوں نہیں آتا، کہتا ہے یہاں سے انصاف ہی انصاف ہوگا اور میں ہوں جھوٹا۔ یہ کہتا ہے میں کعب بن اشرف کے پاس جاتا ہوں۔ یہودی نے کہا بھائی کعب بن اشرف میرا پوپ ہے، میں جانتا ہوں اس کو، آپ کا نبی، آپ خود کہتے ہیں ہمارا نبی ہے، نبی کیوں ہوتی ہے، پوپوں کی کیا ضرورت ہے؟ نبی کے پاس جاتے ہیں فیصلہ کرنے کے لیے۔ مقابلہ ٹھن گیا۔ ایک طرف یہودی ڈٹائی کر رہا ہے، اس کو پتہ ہے میں ہوں انصاف پر، مجھے انصاف پوپ سے نہیں ملے گا۔ کہاں سے ملے گا؟ اپنے پوپ سے بھی نہیں مل سکتا ہے۔ کہاں سے ملے گا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ بلاہر یہودی ڈٹ گیا، اس نے کہا تو کلمہ ہے پڑھتا ہے، تو کیسا کلمہ پڑھتا ہے جیسے آج ہمارا حال ہے۔ اس نے دبایا اس کو، بلاہر مجبور کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا فیصلہ سنا۔ یہودی نبی کا مخالف ہے، نبی کا دشمن ہے، نبی کو قتل کرنے کی بے شمار سازشیں کر چکے تھے، لیکن نبی نے انصاف کے ساتھ انصاف کا دامن نہیں چھوڑا، یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ اور منافق کو کہا تو غلط ہے بھائی، کلمہ گو ہے، تو غلطی کر رہا ہے۔ کلمہ گو منافقین جو کچے لوگ ہوتے ہیں نا، پکے نے کہا جو نبی نے کہہ دیا ٹھیک کہہ دیا، کچوں نے کہا یہ دیکھو جی کلمے کا بھی اعتبار نہیں کیا، مسلمانوں کا لحاظ نہیں کیا، مخالفین کو یہ کر دیا وہ کر دیا، پروپیگنڈا بھی کرنے لگے۔ بہرحال وہاں سے باہر نکلے تو منافقین، کلمہ گو منافق تھے، اوپر سے کلمہ تھا مفاد کے لیے، تو بہرحال کہنے لگا فیصلے کی نظر ثانی کراتے ہیں۔ اس نے کہا کون سی نظر ثانی ہے؟ محمد الرسول اللہ کے بعد نظر ثانی؟ اتنی سپریم پاور کے بعد نظر ثانی کہاں سے کراتا ہے تو؟ یہ تو سپریم پاور ہے۔ اس نے کہا کرا دیتے ہیں۔ بار بار اصرار کیا، اس نے کہا کہاں سے کرائے گا؟ اس نے کہا عمر کے پاس جاتے ہیں۔ اس کو پتہ عمر ذرا اسلام میں سخت ہے اور اسلام کے مقابلے والوں کے کا بڑا سخت ہے، مخالف ہے، تو وہاں میری دال گل جائے گی۔ وہاں گئے، عمر بن خطاب کے دروازے پہ دستک دی، وہ آ گیا۔ ہاں بھائی کیا بات ہے؟ فیصلہ کرانا ہے جی۔ بیٹھے، فیصلہ کیا ہوا؟ چرب اللسان نے چرب اللسانی کے ساتھ عمر کو چھوڑتا گیا کہ میں داؤ میں لے آؤں۔ تو اسلام کا طریقہ ہے مدعی کی بات سنو، پھر مدعلے کو سنو، وہ دفاع کرے اپنا، وضاحت کرے اپنی۔ اور اس کی ساری باتیں سن کر عمر نے کہا ہاں بھائی آپ سنائیں، یہ آپ کے خلاف دعویٰ ہے۔ اس نے کہا تفصیل سناؤں؟ اس نے بڑی لمبی تفصیل کر دی، آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تفصیل سناؤں یا بہت مختصر بات کروں؟ زیرک بین کے لیے اشارے کافی ہوتے ہیں۔ اس نے کہا مختصر بات کرو۔ اس نے کہا یہ فیصلہ محمد الرسول اللہ کی عدالت میں ہو چکا ہے۔ عمر نے کہا کیا کہتے ہو؟ کہا محمد الرسول اللہ کی عدالت میں فیصلہ ہو گیا ہے۔ یہ نہیں عمر نے پوچھا ادھر ہوا یا ادھر ہوا، عمر نے کہا ہو گیا ہے۔ اس سے بھی پوچھا ہوا بھائی فیصلہ؟ جی ہوا ہے۔ اچھا میرے پاس؟ کہا یہودی کو پوچھا میرے پاس کیوں آئے ہو؟ کہا یہ کہتا تھا نظر ثانی کرتے ہیں، میں نظر ثانی کو۔ اس نے کہا اچھا سپریم پاور سے فیصلہ اور عمر جیسے غلام کے پاس آتے ہو نظر ثانی کے لیے؟ بیٹھ جاؤ میں فیصلہ کرتا ہوں۔ اندر گیا، تلوار نکالی، آ کر کلمہ گو مسلمان کی گردن اڑا دی ہے، سینے پر چڑھ کر بیٹھا اور کہنے لگا سنو مسلمانوں، کلمہ گو مسلمانوں، یہودیوں، سب سنو۔ بڑا مجمع۔ فرمایا محمد الرسول اللہ کے فیصلے کے بعد عمر کے پاس آؤ گے، عمر کی زبان فیصلہ نہیں کر سکتی، عمر کی تلوار فیصلہ کرے گی۔ واہ عمر کمال کر کے رکھا عمر نے بھی۔ منافقوں کا پروپیگنڈا ہوا، قسمیں آئیں، سب کچھ ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھوڑے سے بشری تقاضے پریشان، عمر نے کیا کر دیا؟ بعد میں قرآن اترا، فرمایا عمر سچا ہے، عمر نے ٹھیک کیا ہے۔ آج کے بعد اس کو عمر نہ کہنا، اس کو فاروق اعظم کہنا، حق و باطل کا واضح فرق کرنے والا، اس نے صحیح فرق کیا ہے۔ لیکن بعد یہ ذکر کرتا کہ دشمن سے عداوت بھی ہو تو انصاف کی بات۔ نبی نے بھی یہودی کے حق میں فیصلہ کیا اور اگلا ڈنڈی مارنے لگا تو اس نے تو ڈنڈی کا جواب دیا نا، لیکن دشمنی بھی ہو تو انصاف کا دامن نہیں چھوڑو۔ آج کل ہمارا حال دشمنی ہو تو اگلے کو غرق کر دو، جینے کا حق بھی نہ دو۔
یا پھر اپنی رشتہ داری کا لحاظ رکھو۔ قرآن نے یہ کہا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا، عدل کرو، هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، یہ انصاف ہی تو تقوی کے زیادہ قریب تر ہے۔ اور اللہ کے ہاں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں تقوی والا زیادہ عزت والا ہوتا ہے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ ہر بات کی خبر رکھتا ہے، ذرا خیال کر کے چلو۔ اللہ ہم سب کو عدل کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا اللہ تو رحمت کے فیصلے فرما، کوتاہیوں کو معاف فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، قدم قدم پہ غلطیاں ہیں مولا، ہمیں اعتراف ہے، تو ہمیں معاف فرما دے۔ معاشرے میں عدل نام کی چیز نہیں ہے، انصاف نام کی چیز نہیں ہے، ہر طرف ظلم ہے، بربریت ہے، تباہی ہے۔ یا اللہ تو معاشرے کو عدل و انصاف کی برکتیں نصیب فرما۔ یا اللہ عدل و انصاف والے حکمران نصیب فرما، بے انصافوں سے ہمیں محفوظ فرما۔ معاشرے کے اوپر سے لے کر نیچے تک تباہی تباہی ہے، یا اللہ تو امن والی کیفیتیں پیدا فرما دے۔ اسلام والے حکمران نصیب فرما، عدل والے حکمران نصیب فرما، معاشرے میں عدل کو عام فرما دے۔ یا اللہ ہر گناہ سے، ہر ظلم سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ یا اللہ حاضرین مجلس جو بیٹھی ان کی نیک مرادیں اپنے فضل سے پوری فرما۔ یا اللہ نیک ارادوں کو کامیابی سے ہمکنار فرما، اپنی رحمت نصیب فرما۔ بیماروں کے لیے دعا فرما، اللہ تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما۔ بہت سارے احباب نے دعاؤں کا کہا بیماری میں، ایک صاحب نے کہا میں بڑے عرصے سے بیمار، بڑے ٹیسٹ کرا چکا ہوں، پریشان ہوں، دعا فرمائے اللہ اس کو بھی صحت یابی نصیب فرمائے۔ ہمارے ساتھی درس کے نمازی ساتھی بھائی سلیم انصاری صاحب ہیں، ان کے پوتے شدید بیمار ہیں، دعا فرمائیں اللہ ان کو نواسا، اللہ رب العالمین ان کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، اور اللہ رب العالمین ان کا رحم کا معاملہ فرمائے۔ کوئی ان کے آج کل میں ٹیسٹ ہونے والے، رپورٹ ہونے والی ہے، دعا فرمائے اللہ ان کی آسانی، اللہ ان کے لیے صحت کے فیصلے فرما، رحم کا معاملہ فرما۔ ہمارے خزانچی حامد ہیں، ان کا بڑا بھائی شدید بیمار ہے، دعا فرمائے اللہ ان کو بھی صحت عطا فرمائے، اور بھی جتنے اسپتالوں میں بیچارے ہیں یا اللہ سب کو صحت و عافیت نصیب فرما، رحم فرما، کرم فرما۔ یا اللہ جسمانی روحانی بیماروں کو شفا نصیب فرما، مرتے وقت کلمہ ایمان نصیب فرما، آخرت میں اس قرآن کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وسلم۔